جامع فاروقیہ کے قریب تھا اللہ پی آئی ایئرپورٹ کا بڑا افسر ایئرپورٹ والا. جب جامع فاروقیہ کی اذان ہوتی تھی ساتھ قریب تھے, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ کہتا تھا کہ جی یہ کیا کتے بھونک رہے جنہوں نے ہماری نیند اڑا دی. جامع فاروقیہ کی پیاری اذان. مولانا سلیم اللہ خان صاحب تو ہر ایک آدمی کو اللہ غری کے رحمت کرے, تھوڑے مؤذن وہاں. بیٹا اس کا مدرسے میں جڑا ہوا تھا, مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق تھا. بیٹے نے گاڑی میں بٹھایا, اس بدبخت کو بٹھا کر کے مولانا طارق جمیل کی تقریر لگا دی. تو اس نے کہا کہ یہ ان کتوں کو مجھے نہ سناؤ. کہا ابا جی بیٹا تو آپ کا ہوں, اللہ کے لیے 5 منٹ تو مجھے دے دو. اس نے سنا. کہا کہ ابو جہل نے یہاں سے جب یہ حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے جعفر بن ابی طالب بہت خوبصورت تھے, سمجھے, بنو ہاشم کے لوگ ہیں. جب یہ حضرات گئے وہاں اور حبش کے اندر پہلے 30 بندے گئے, اس کے بعد کچھ اور گئے, 100 بندوں نے ہجرت کی. ابو جہل کو یہ پہنچے بھی ان کے پیچھے گرفتار کرنے کے لیے, لیکن یہ کشتیوں پہ پہلے نکل گئے تھے. نکل کر کے جب حبشہ میں پہنچے, جو وہاں پر پہنچے تو ابو جہل نے پھر اس کے بعد سرداروں نے پیغام بھیجا. انہوں نے پیغام بھیجا, گفٹ بھیجا حبشی کو. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جس کو اسحمہ کہتے ہیں, ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے دہشت گرد آپ کے ملک میں آ گئے, آپ ان کو نکال دیں, باہر کر دیں بصورت دیگر, ورنہ. ابو جہل کا خط گیا اور ان لوگوں کا تحفہ محفہ بھی حضرت اسحمہ نجاشی کے لیے انہوں نے بھیجا. حضرت نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نجاشی نے تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے جب ان لوگوں کو بلایا گیا, سمجھتا ہے, ان حضرات کو بلایا گیا اور پکڑ کر کے لایا. آپ کون ہیں؟ میں جعفر ابن ابی طالب ہوں. آپ کیا لگتے اس بندے کا کہ یہ نیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ سمجھیے کہ میں چچا زاد بھائی ہوں. تنگ آ گئے, زمین ہمارے لیے وہاں تنگ ہو گئی, مجبور ہو کر کے آپ کے پاس آ گئے. فرمایا کہ آپ کے نبی کے پاس کیا ہے؟ نبی کے اوصاف بیان کیا. پھر فرمایا کہ آپ کے نبی کے پاس کیا ہے؟ آپ کچھ سنا سکتے ہیں؟ جی سنا سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. حضرت نجاشی رونے لگے. فرمایا ما اشبہہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اوے کتنا انجیل کے مشابہ کلام لگ رہا ہے, یہ کتنا مشابہ اور قریب ہے اس کلام سے جو ہمارے سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو گئے. سمجھے, وہیں پر مسلمان ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہے قرآن پڑھنے والا ہو کوئی, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے, کوئی قرآن پڑھنے والا ہو اور ہونٹ اس کے تھے, آنکھیں اس کی تھی, خوبصورتی اس کی تھی, جو حضرت کے کزن تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے. اس کے بعد نجاشی نے 70 بندوں کے ایک وفد بھیجا, 70 بندوں کا وفد بھیجا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کے شاگردوں کا یہ حال ہے, استاد کیسے ہوگا, جا کر استاد کو دیکھ لو. استاد جی کے پاس آگے, کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یا سید المرسلین, اے نبیوں کا سرکار, والقرآن الحکیم, حکمتوں سے بھری ہوئی یہ کتاب قرآن کی مجھے قسم ہے, انک لمن المرسلین, آپ پکا رسول ہے. سمجھے. جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت کی, پہلے جعفر ابن ابی طالب تھے, حضرت نجاشی وہ مسلمان ہو گئے, اب حضرت نے خود تلاوت کی, یہ 70 کے 70 سب مسلمان ہو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. جامع فاروقیہ کے قریب تھا اللہ پی آئی ایئرپورٹ کا بڑا افسر ایئرپورٹ والا.
جب جامع فاروقی کی اذان ہوتی تھی، ساتھ قریب تھے، اللہ آپ کا بھلا کریں، وہ کہتا تھا کہ جی یہ کیا کتے بھونک رہے جنہوں نے ہماری نیند اڑا دی۔ جامع فاروقی کی پیاری اذان، مولانا سلیم اللہ خان صاحب تو ہر ایک آدمی کو اللہ غری کے رحمت کرے، تھوڑے مؤذن ایسے اذان دے دے آدمی کو رلانے والے، آپ کا اپنا مؤذن ماشاءاللہ اس کی اذان آپ دیکھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پی آئی کی تنخواہ ہے اس کے پاس، تو پی آئی کا افسر ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ کتے ہم پر بھونک رہے ہیں۔ بیٹا اس کا مدرسے میں جڑا ہوا تھا، مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بیٹے نے گاڑی میں بٹھایا، اس بدبخت کو بٹھا کر کے مولانا طارق جمیل کی تقریر لگا دی، تو اس نے کہا کہ یہ ان کتوں کو مجھے نہ سناؤ۔ کہا ابا جی بیٹا تو آپ کا ہوں، اللہ کے لیے 5 منٹ تو مجھے دے دو۔ اس نے سنا، کہا کہ بیٹا اور چالو کرو، 10 منٹ سنا، پھر کہا کہ بیٹا اور جانے دو 15 منٹ، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ گواہ رہو میں نے توبہ کیا اور میں نے اس سے پہلے گند کھایا ہے، میں نے توبہ کیا۔ واہ، راستہ تو یہی ہے، سمجھے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ نے کیسٹ والی تک، اس زمانے میں کیسٹ میسٹیں چلتی تھی، یہ چیزیں نہیں تھیں، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، سمجھے؟ اے ہے جی، ویزا نہ دے تو میرے صلاۃ مقتدی میرا تھا، لیکن میری تقریروں کا اثر نہیں ہو گیا۔ بیٹا اس کا آتا تھا، لیکن باپ جو ہے نا اس کو ہدایت مل گئی اس سے، تو اچھا ہو گیا نا، بیٹے کو مجھ سے ہدایت مل گئی، باپ کو اس سے مل گئی، اچھی بات ہے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنی سی تھیلی بھر کر کے حضرت مولانا مدنی کے لا کر کے مولانا مدنی کو دیا، آپ کا مرید ہوں، آپ کا مرید ہوں، یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھی کمپرومائز کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مولانا مدنی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، کہا مدرسے میں، فرمایا اندھے ہو تو مدرسے میں جا کر کے دے دو، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو مدرسے کے لوگ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں لے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے جوتے باہر رکھے ہوئے تھے، بوٹ کے اندر لے جا کر کے تھیلی رکھ دی، بوٹ کے اندر گھسا دیا۔ مولانا جب آئے گا بوٹ پہنیں گے تو پاؤں بوٹ کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، پتہ چلے گا بوٹ میں کچھ ہے، نکالے گا دیکھے گا کہ یہ وہی تھیلی ہے، وہی پیسے، شاید مولانا کو ترس آ جائے، مولانا مدنی اس کو لے لے، لیکن بندے کو دیکھ کر کے آدمی وصول کرتا ہے۔ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، پیسے کسی کا نہیں لیتا ہے۔ مولانا مدنی جب یہاں سے مجلس سے فارغ ہو کر کے بوٹ کو پاؤں میں جیسے لگا، دیکھا کہ پاؤں اندر جا نہیں رہا بوٹ میں، دیکھا تھیلی ہے، تھیلی کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، اپنے بوٹ پہن کر کے چلے گئے۔ اس نے آ کر کے تھیلی اٹھائی، کہا میرے جیسے مرید آپ کو ملے گا نہیں، آپ کی منت مانی کر رہا ہوں، پیسے نہیں لے رہا، میرے جیسے کوئی مرید نہیں ملے گا، تیری حیثیت کیا ہے؟ منت مانی کر رہا ہوں، یہ پیسے آپ نہیں لے رہے، میرے جیسے مرید نہیں ملے گا۔ تو مولانا مدنی نے فرمایا آپ کو بھی لوسی مولوی منظور جیسے لوسی ملیں گے، میرے جیسے مرشد بھی نہیں ملے گا۔ سمجھے؟ میں سمجھتا ہوں تمہاری شکل بھی اس قسم کی ہے، سمجھے؟ تمہاری شکل بھی اس قسم کی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔